السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ذهب احدکم الى الغائط فلیذهب معه بثلاثة احجار یستطیب بہن فإنها تجزئ عنہ، رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الطہارہ۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں نے یہ بتلایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے کے لیے 3 پتھر 3 ڈھیلا لینے کا حکم دیا، اور 3 پتھر سے کم نہیں لینا چاہیے۔ جب بھی استنجا کرنا ہو پتھر سے تو 3 پتھر ہی لینا چاہیے، 3 پتھر سے کم نہیں لینا چاہیے۔ اور آدمی جب استنجا کرے اور 3 پتھر سے بھی پاکی نہ ملے، ٹوائلٹ صاف کر رہا ہے اور 3 پتھر سے بھی پاک نہیں ہوا تو 3 سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، یعنی 3 سے زیادہ اگر لینا ہے تو طاق عدد کا یعنی پھوٹ کا خیال رکھیں۔ اگر 3 سے نہیں ہوا تو 5 لیں، 5 نہیں ہوا تو 7 لیں، اگر وہ بھی نہیں ہوا تو 9 لیجئے، یعنی جوڑا نہیں لینا چاہیے، طاق لینا چاہیے، طاق عدد کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی استنجا کرنے کے لیے پتھر کا استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب اگر پانی استعمال نہیں بھی کرے گا تو چلے گا، کیونکہ پتھر یہ پانی کے قائم مقام ہی ہے اور اس سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کی حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ باب الاستنجاء بالاحجار، حدیث نمبر 40 نمبر کی حدیث سنن ابی داؤد کی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ٹوائلٹ کے لیے جانے لگے تو اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جایا کرے، 3 پتھر لے جائے اور ان سے استنجا کر لیا کرے، اور بے شک یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اب اس کو پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ 3 پتھر لے گیا اور اس نے استنجا کر لیا تو اب الگ سے اس کو پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ 3 پتھر ہی اس کے لیے کافی ہوگا استنجا کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پانی استعمال کرتا ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، یاد رکھیے، پانی استعمال کرنا یہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی استنجا کرنے کے لیے پانی استعمال کرتا ہے پتھر کے مقابلے میں تو یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح البخاری کتاب الوضو باب الاستنجاء بالماء حدیث نمبر 150، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ کے لیے بیت الخلاء کے اندر داخل ہوتے، جب آپ کو ضرورت محسوس ہوتی قضاء حاجت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے اندر جاتے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میری ہی عمر کا ایک لڑکا اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک برتن میں پانی لے لیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا نیزہ رکھتے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تھے تو اسی پانی سے استنجا کر لیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے جامع ترمذی کی روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں کو تعلیم دیا کرتی تھی۔ عورتوں کو کیا تعلیم دیتی تھی کہ تم اپنے شوہروں کو کہو کہ جب وہ استنجا کریں تو پانی سے استنجا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی پانی سے استنجا کیا کرتے تھے۔ اور وہ کہتی تھی کہ چونکہ میں ایک خاتون ہوں، میں ان سے نہیں کہہ سکتی ہوں، مجھ کو حیا آتی ہے، لہذا تم اپنے شوہروں کو یہ حکم دیا کرو کہ جب وہ استنجا کریں تو پانی سے استنجا کیا کریں۔ اسی طرح سے دیکھیے ایک اور حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ حدیث نمبر 44 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 108، سورۃ التوبہ آیت نمبر 160 آیت ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یعنی اس بستی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا،
اس بستی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ قبا والوں کے لیے، قبا جو بستی ہے، قبا بستی والوں کے لیے نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید فرمایا کہ کانو یستنجون بالماء، وہ لوگ پانی سے استنجا کیا کرتے تھے، پتھر سے استنجا نہیں کرتے تھے۔ جب بھی استنجا کرنے کے لیے آتے تھے پانی سے استنجا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا اور ان کی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی کہ قبا بستی کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے ان کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کریم میں آیت کریمہ نازل فرمائی اور بتلایا کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ پانی سے استنجا کرنا یہ انتہائی افضل عمل ہے۔ دوسری بات یہ کہ پتھر سے جو آدمی استنجا کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں پانی سے پاکی حاصل کرنا یہ زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ پتھر سے بھی پاکی ملے گی لیکن اس سے زیادہ بہترین پاکی جو ہے پانی سے ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے محبت کیا، اور اگر کوئی آدمی استنجا کے لیے پانی کا استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ محترم سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب الصلاح حدیث نمبر 450 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنوں سے ہوئی، اور اسی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہڈی جنوں کی خوراک ہے، ہڈی جنوں کی خوراک ہے، اور گوبر یہ جانوروں کا چارہ ہے، لہذا ہڈی سے بھی استنجا نہیں کرنا ہے اور گوبر سے بھی استنجا نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے بھائی کا کھانا ہے اور اس سے استنجا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن اور جانوروں کی خوراک سے جب ہم استنجا نہیں کر سکتے ہیں تو پھر انسانی خوراک سے استنجا بدرجہ اولا نہیں کیا جائے گا۔ لہذا انسانی خوراک ہو، ہڈی ہو، گوبر ہو یا کوئی بھی مقدس چیز جس کی حرمت اور عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کیا ہے اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ ایک حدیث ہے جس کو امام البانی صحیح الجامع کے اندر روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر کے اندر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے، گوبر سے اور کوئلے سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ جو کوئلہ ہوتا ہے کوئلے سے بھی استنجا کرنے سے منع کیا ہے، ہڈی سے بھی استنجا کرنے سے منع کیا ہے، گوبر سے بھی استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کا جو ہے خاص خیال رکھا جائے، ہڈی سے آدمی استنجا نہ کرے، گوبر سے بھی استنجا نہ کرے، کوئلے سے بھی استنجا نہ کرے، اور ہر ایسی چیز جو انسان کی خوراک ہے اس سے بھی استنجا نہ کرے۔ اسی طرح سے ہر وہ مقدس اور پاک چیز جس کی پاکیزگی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبوت فراہم کیا ہے، ایسے عزت و شرف والی چیزوں سے بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، یہ قضاء حاجت کے تعلق سے اور استنجا کے تعلق سے ابھی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو علم ہم سیکھتے ہیں ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔